آج کا ٹاپک ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اور ہمارے بچے. جب ہم بچوں کی شادیاں کرنے لگتے ہیں باقی باتیں بہت ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے انڈیویجول فیملی بنائیں گے یا جوائنٹ فیملی میں رہیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کچھ لوگ ایک چیز کو کرتے ہیں فیور, کچھ بی کو فیور کرتے ہیں. میں دونوں میں سے کسی کو فیور نہیں کروں گی. میں آج بات کروں گی کہ نیچر کس کو سپورٹ کرتی ہے. اب یورپین کنٹریز نے اور امریکہ نے بہت ترقی کر لی. انسان جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا. چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کو یہاں پہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے دیا جاتا ہے کہ انسان کی لائف بہت کمفرٹیبل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, ان کا معاشرتی نظام خراب ہو گیا. ان کے اندر ڈسسیٹسفیکشن بڑھنے لگی, ڈپریشن بڑھنے لگا اور سوسائڈل ریٹ ہائی ہو گیا. جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو باقی چیزوں کی طرح ان کو اس چیز کی فکر ہوئی. یہ کیا کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے ہر بات پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو ان کا جو تھنک ٹینک ہے اس پہ ریسرچ کرنی شروع ہو گیا. اس میں بہت ساری یونیورسٹیز اور بہت سارے پرائیویٹ ادارے جس پہ کام کر رہے ہیں. آج کچھ یونیورسٹیز کی ریسرچ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ کس طرح سے نیچر جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو, کولیکٹیوزم کو. ان یونیورسٹیز میں جن کی میں نے ریسرچ کو دیکھا ہے یونیورسٹی آف میشیگن, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, ییل اینڈ ہارورڈ. ان یونیورسٹیوں نے بہت اچھی طرح سے اس پہ کام کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے فائنڈ کیا ہے کہ سیروٹونن ٹرانسپورٹ جین, ایسے جین جو سیروٹونن ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. سیروٹونن کیا ہوتی ہے, جو ریگولیٹ کرتی ہے آپ کے ایموشنس کو, آپ کی موٹیویشنس کو, آپ کے ڈیسیژن پاور کو, آپ کے موڈ سوئنگز آتے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس پہ سیروٹونن ٹرانسپورٹ جین پہ دو الیل ہوتے ہیں, ایک ایس الیل ہے اور ایک ایل الیل ہے. جو ایس الیل ہے وہ کلیکٹیوزم کے پاس جاتا ہے. وہ لوگ جو کلیکٹیوزم میں رہتے تھے ان کے سب کے اندر ایس الیل تھا, اور جو انڈیویجول سوسائٹی میں رہتے تھے ان کے اوپر ایل الیل تھا. اب ایس الیل کرتا کیا ہے, ایس الیل یہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر زیادہ ڈٹرمینیشن کریٹ کرتا ہے. وہ بچے جن کے اندر یہ تھا وہ زیادہ ڈٹرمنٹ تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان میں اندر ویجیلنس بہت زیادہ ہوتی ہے. ویجیلنس ایک بہت بگر پارٹ آف دس الیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ دوسروں چیزوں کے ساتھ زیادہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سیٹسفیکشن زیادہ ہے اور یہ کوآپریٹ کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایک سب سے امپورٹنٹ بات اور تھی جو انہوں نے دیکھی کہ جو برین کا پارٹ ہوتا ہے امیگڈیلا, وہ ایس جو الیل ہے اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی کو رسپانس نہیں کرتا, یہ فوراً شٹ آف کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اس کا مطلب کہ جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, کلیکٹیوزم میں رہتے ہیں, ان کے اندر ایس الیل کی وجہ سے ان کو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پسند نہیں آتی ان کے برین کو. ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ کرتے جاتے ہیں, وہ فاز کریٹ کرتے ہیں تو برین یہ لینا شروع کر دیتا ہے, لیکن انیشیلی وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. دوسری اسٹڈی انہوں نے کی چائنیز اور امریکن بچوں کے ساتھ. انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بانڈنگ تھی, جو ایشینز تھے, چائنیز لوگ تھے, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے کلچر کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو ایل الیل والے جو لوگ تھے. اور ان کے نزدیک جو ویژن تھا, جو مشن تھا, وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا فار دا ہیومینٹی ایز کمپیئر ٹو فار دیم سیلفز اونلی. جب ان کے پاس وہ تصویریں, وہ چیزیں لائیں گئی اور مانیٹری ٹرم کی بات ہوئی تو یہ مانیٹری ہر بینیفٹ دوسروں کو بھی دینا چاہتے تھے, صرف اپنے لیے نہیں رکھنا چاہتے تھے. جس سے کیا ہوا, ان کے اندر شیئرنگ کے کانسیپٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایل الیل. پھر انہوں نے ایک تیسری اسٹڈی کی جس میں بچوں کو دیکھا. بچے جو ایشین فیملی سے آئے تھے انہوں کے اندر جب وہ کارڈ کو سارٹ کر رہے تھے, ٹاور بنا رہے تھے, مل کے کام کر رہے تھے, وہ زیادہ اچھا کام کر رہے تھے ایز وہ کڈز جن کے اندر ایل الیل تھے. تو یہ تو بات تھی جینز کی, جینیٹکس کی. جینیٹکس کو ہم اپنی آنکھوں سے جینز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں, لیکن نیچر نے, جب انہوں نے ریسرچ کی تو نیچر نے بتایا کہ نیچر کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے. اب دوسری بات آتی ہے نیچر کی کہ ہماری باڈی کو دیکھیں کہ ہماری باڈی کیسے کلیکٹیوزم میں رہتی ہے. ایک چیز ایک کام کر رہی ہوتی ہے, دوسری دوسرا کام کر رہی ہوتی ہے. بلڈ کی سرکولیشن سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں. کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نکال کے علیحدہ رکھ دیا جائے اور وہ سروائیو کر جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے, دوسرا دوسرا کر رہا ہے, تیسرا کام کر رہا ہے. تو ہم سوشل اینیمل ہیں. ہمیں بائی نیچر عادت یہ ہے, ہماری باڈی کو, ہماری فزیک کو عادت یہ ہے کلیکٹیوزم میں رہنے کی. اب تیسری بات آپ ریلیجنس کی لے لیں. ہم ڈزنٹ میٹر وچ ریلیجن یو بلانگ, آپ مسلم ہیں, آپ کرسچنز ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ جو کچھ بھی آپ ریلیجن لے لیں, تو ریلیجن سپورٹ کیسے کرتا ہے کلیکٹیوزم کو. میڈیٹیشن ہم کرتے ہیں, ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, چرچ میں جاتے ہیں, مندر میں جاتے ہیں, ہر جگہ پہ ہم لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کلیکٹیوزم ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ریلیجن اس پہ بیس کرتے ہیں.
तो अब ये देखें कि ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से नेचर हर तरह से कलेक्टिविज्म को सपोर्ट करती है। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। अब आपका सिस्टम क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, उन चीजों को देखते हुए आप देखें कि किस तरह से आप कलेक्टिविज्म से हेल्प ले सकते हैं, और कैसे ये है कि एक बच्चा जो रेज हो रहा है जिसके पास एस अलील्स हैं, वो किस तरह से ना सिर्फ आपके साथ अटैच हो सकता है बल्कि पूरी दुनिया के साथ अटैच हो सकता है। उसको ये सोशल प्रॉब्लम बहुत कम आती है, डिप्रेशन की, इन चीज़ों की, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि कैसे बाकी लोगों में रहते हैं। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। अब चूंकि हमने बात को शॉर्ट करना है, तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग खुद डिसाइड करें और देखें कि आपने कौन सा राउट लेना है। थैंक यू, होप इट हेल्प्स यू।